شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ حضرت علی کے فیصلے پارٹ 2۔ حالت جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت فیصلہ۔ غزوہ خندق میں کفار کی طرف سے عمر بن عبد ود تلوار سونت کر میدان میں نکلا۔ یہ شخص تنہا 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ سامنے آ کر کھڑا ہوا اور بولا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور فرمایا، اے عمر، تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر کسی قریش کے فرد نے تم کو 2 چیزوں کی دعوت دی تو تم ایک کو ضرور قبول کرو گے۔ عمر بن عبد ود نے کہا، بے شک میں نے ایسا عہد کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر بن عبد ود نے بولا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تم کو مقابلے پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمر بن عبد ود بولا، میرے بھائی کے لڑکے، میں تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن میں واللہ تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کو جوش سا آ گیا، اپنے گھوڑے سے کود کر اس کی کونچیں کاٹ دی اور اس کے چہرے پر ایک ضرب لگائی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کی تلواریں چلنے لگی، وہ بڑھا مڑا اور پھر وار کیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عمر بن عبد ود نے پکار کر کہا، کون ہے جو میرے سامنے آتا ہے؟ اور مسلمانوں کو حقارت امیز انداز میں کہنے لگا، کہاں ہے وہ جنت جس کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ جو شہید ہوا وہ اس میں داخل ہو جائے گا؟ کسی کو میرے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بیان سنا تو سامنے جانے کی اجازت مانگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ عمر بن عبد ود نے دوبارہ یہی اعلان کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ اٹھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی اور کہا، میں یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھے رہو۔ پھر عمر بن عبد ود نے تیسری بار لڑکارا اور غصہ بھڑکانے کے انداز میں آواز دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا، میں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ عمر بن عبد ود ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہوا کرے عمر، مجھے اس سے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف بڑھے اور جب اپنا نام بتایا تو اس نے کہا، اے برادر ذات، تمہارے چچا صاحبان میں بہت سے ایسے ہیں جو تم سے عمر میں بڑے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہارا خون بہاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن میں واللہ تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ پھر مقابلہ شروع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور رازداری کے اصول پر عمل فرمایا، اور فرمایا کہ اے اللہ، دشمنوں کی آنکھوں سے یہ مہم پوشیدہ رکھ اور قریش کو اس کی خبر نہ لگے یہاں تک کہ ہم اچانک ان کے دیار میں پہنچ جائیں۔ حاطب بن ابی بلتہ نے مکہ سے ہجرت کی تھی اور بدر میں بھی شریک تھے۔ وہ قریش سے متعلق بھی تھے لیکن قریشی نہیں تھے۔ ان کی آل و اولاد اور ان کے گھر والے وہیں تھے، مگر ان کے کوئی ایسے رشتہ دار وہاں موجود نہیں تھے جو ان کے متعلقین کی حفاظت کرتے۔ انہوں نے چاہا کہ قریش پر ایک احسان کر دیں تاکہ وہ لوگ ان کے رشتہ داروں کا لحاظ رکھیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا جس میں یہ ذکر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ایک عورت کو دیا کہ وہ پہنچا دے اور کچھ اجرت بھی اس کو دے دی۔ یہ عمل بلا شبہ غلطی پر مبنی تھا، اللہ ان کو معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کلمہ خیر کہا اور فرمایا، کیا عجب ہے کہ اللہ نے اہل بدر کے اخلاص و قربانی کو دیکھ کر فرما دیا ہو کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس عورت نے جس کو یہ خط دیا گیا تھا، قریش کو پہنچانے کے لیے اس خط کو اپنے بالوں کے جوڑے میں چھپا لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع وحی کے ذریعے مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا،
ابھی فوراً چل پڑو، خاک کے باغیچہ میں ایک اونٹنی سوار عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے جو قریش کو پہنچانے لے جا رہی ہے۔ یہ بتاتے چلیں کہ خاک مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ دونوں حضرات اپنے گھوڑوں کو سرپٹ بھگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور اسی جگہ پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا اس عورت کو پا لیا۔ اس کو اتارا اور پوچھا، تیرے پاس کوئی خط ہے؟ وہ عورت بولی، میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ان دونوں حضرات نے اس کے کجاوا کو کھولا، اس میں بھی کچھ نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاف واقعہ بات کہی اور نہ ہم اسے غلط سمجھتے ہیں۔ باخدا تم کو خط نکالنا پڑے گا ورنہ ہم تجھے برہنہ کر کے جام تلاشی لیں گے۔ جب اس عورت نے ان لوگوں کو سنجیدہ دیکھا تو اس نے کہا، اچھا اپنا منہ پھیر لو۔ ان دونوں صاحبان نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس عورت نے سر کے جوڑے کو کھولا اور خط نکال کر دے دیا، جس کو یہ لے کر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسکین و تسلی کے بلند کلمات۔ رجب 9 ہجری میں تبوک کا معرکہ پیش آیا۔ سیرت نبوی میں اس غزوہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے وہ مقاصد و نتائج حاصل ہوئے جو مسلمانوں اور عربوں کی نفسیات و احساسات اور بعد کے پیش آنے والے واقعات اور حالات کا رخ معین کرنے میں عمیق اور دیر پا اثرات کے حامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا محافظ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے اہل بیت کی دیکھ بھال اور خبر گیری کے لیے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منافقوں کے افواہ پھیلانے اور ان کی چہ مگوئیوں کے خطرہ سے اظہار فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میری نیابت و اعتماد کے معاملے میں تمہاری حیثیت و مرکزیت وہ ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ کھجوروں کی تقسیم میں برابری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور اپنے دستے مبارک سے مٹھی بھر کے کھجوریں مجھے عطا فرمائی۔ میں نے ان کھجوروں کو جو گنا تو 73 دانے نکلے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر علی بن ابی طالب کی خدمت میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اور مجھ کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ پھر مٹھی بھر کھجوریں مجھے عنایت فرمائی۔ ان کو میں نے گنا تو دیکھا وہی 73 دانے نکلے۔ یہ دیکھ کر میرا تعجب بڑھ گیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے سامنے کھجوریں رکھی تھیں۔ آپ نے مجھے مٹھی بھر کر عطا فرمائی۔ میں نے ان کو گنا تو 73 دانے نکلے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ ان کے آگے بھی کھجوریں رکھی تھی۔ انہوں نے بھی مٹھی بھر کھجوریں مجھ کو دیں۔ ان کو گنا تو وہ بھی 73 دانے برآمد ہوئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، اے ابو ہریرہ، تم کو نہیں معلوم کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے؟ روز قیامت تمام بہشت کہاں ہوں گے؟ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، کیوں جناب، جب ایک جنت کی چوڑائی قرآن میں تمام آسمانوں اور زمینوں کے برابر بیان کی گئی ہے تو روز قیامت تمام بہشت کہاں ہوں گے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، تم اس طرح کرو کہ حضرت علی سے معلوم کرو۔ یہودی حضرت علی کے پاس گیا اور کہنے لگا اے علی آپ بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ یہودی کہنے لگا علم خدا میں جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس اسی طرح بہشت بھی علم خدا میں ہوں گے۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام دفن کے بارے میں تاریخ الاسلام کی متعدد کتابوں میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار فانی سے رحلت فرمائی تو لوگوں کے درمیان آپ کے مقام دفن کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ نبی جس جگہ وفات پائے اس کی تدفین بھی اسی جگہ کی جاتی ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تصدیق کی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں ہی دفن کیا گیا۔ حرمت کا علم نہ رکھتے ہوئے ایک شخص کا شراب پینا۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے شراب پی۔ لوگ اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے تاکہ اسے شرعی سزا دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے جواب میں ہاں کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کہ تجھے علم ہے کہ شراب پینا حرام ہے پھر تو نے شراب کیوں پی؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں اور ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں جو شراب کو حلال سمجھ کر پیتے ہیں۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ شراب پینا حرام ہے تو میں ضرور اجتناب کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت اس مسئلہ کا حل میرے ذہن میں تو کچھ نہیں، اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حاضرین کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ سننے کے بعد فرمایا کسی شخص کو انصار و مہاجرین کے پاس بھیج کر اس بات کی تصدیق کرائی جائے کہ کیا ان لوگوں نے ان کے سامنے حرمت شراب والی آیت پڑھی۔ چنانچہ ایک شخص کو بھیج کر مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس بارے میں پوچھا گیا، لیکن کسی نے بھی اس بات کی گواہی نہ دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر اس شخص کو آزاد کر دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس کے بعد بھی تو نے شراب پی تو میں تجھے شرعی سزا دوں گا۔ لواطت کی سزا۔ صاحب کنز العمال علامہ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن منقدر کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عرب کے کچھ قبائل میں مرد مردوں سے نکاح کر رہے ہیں جس طرح عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی اغلام واقع ہو رہا ہے۔ یہ خط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام پر جمع کر کے ان سے اس مسئلے پر مشورہ دریافت کیا۔ اس مجمع میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شد و مد سے ارشاد فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایک قوم اس گناہ کے مرتکب ہوئی، خداوند عالم نے اس گناہ کا ارتکاب کرنے میں انہیں عذاب میں گرفتار کیا، لہٰذا اس مسئلے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس جرم میں مرتکب افراد کو دہکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگ میں جلانے کا حکم دے دیا۔ ایک دلچسپ فیصلہ۔ روایت ہے کہ ایک شخص ایک آدمی کو پکڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور کہا یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے عالم خواب میں تیری ماں سے جماع کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر حیران و پریشان ہو گئے
اور سوچنے لگے اب میں اس کا کیا جواب دوں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دربار خلافت میں موجود تھے اور کہنے لگے اس مسئلے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس شخص کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو کوڑے مارے جائیں، کیونکہ خواب کی حقیقت مثل سایہ کی ہے۔ ساتھ ہی اس شخص کو بھی تازیانے مارے جائیں تاکہ اس کے بعد اس طرح کے خواب بیان کر کے کسی دوسرے مسلمان کو اس طرح کی اذیت نہ پہنچائے۔ صبح کو نکاح ہوا، شام کو بچے کی ولادت۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے صبح کے وقت ایک عورت سے عقد کیا اور شام کے وقت اس عورت نے بچے کو جنم دیا، چند لمحہ بعد وہ شخص بھی مر گیا، ماں اور بیٹا اس کے جمع کردہ مال کے وارث بن گئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دربار خلافت میں موجود تھے اور شاید انہیں اصل صورتحال کا علم تھا۔ انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ممکن ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس یہ عورت کنیز تھی اور یہ کنیز اس شخص سے حاملہ تھی۔ جب بچے کی پیدائش قریب ہوئی تو اس شخص نے کنیز کو آزاد کر دیا، پھر صبح کے وقت اسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور شام کے وقت اسی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ چند لمحوں بعد وہ شخص مر گیا، ماں اور بیٹا اس کی وراثت کے مالک بن گئے۔ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ۔ یرموک کی جنگ سے پہلے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم پر حملہ کرنے کے سلسلے میں مشورہ لیا تو اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہ صرف صائب تھی بلکہ ان کے خلاص کی اعلیٰ دلیل بھی ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ یرموک کی جنگ شام کے معرکوں میں سب سے اہم تھی۔ اس جنگ میں کامیابی پر شام کی دوسری فتوحات کا انحصار تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیام رساں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ انہیں مطلع کرے کہ روم کے فوجیوں کا ایک امٹتا ہوا سیلاب ہے جو خشکی اور تری دونوں راستوں سے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور ان کو ابو عبیدہ کا خط پڑھ کر سنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سن کر بڑے متاثر ہوئے اور کچھ لوگوں کے آنسو نکل آئے۔ کچھ لوگوں نے جوش میں آ کر کہا کہ ہم امیر المومنین کو خدا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ہمیں شام جا کر اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل و جان نچھاور کرنے کی اجازت دیں۔ انصار و مہاجرین کا جوش بڑھ رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تجویز پیش کی امیر المومنین خود شام کی طرف بھیجے جانے والی فوج کی قیادت کریں اور ان کی ڈھال بن جائیں اور مدد کو پہنچیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین کے حاملین کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے۔ گہوارہ دین کو مضبوط کرنا اور اس کی کھلی سرحدوں کو محفوظ کرنا اسی کا کام ہے۔ جن لوگوں کو اس نے فتح مند کیا وہ اتنے کم تھے جو عام حالات میں کامیاب نہیں ہوا کرتے، اور جن کا دشمنوں سے بچاؤ کیا وہ اتنے کم تھے کہ وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ذات واحد ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ آپ جب اتنی مختصر جماعت کو لے کر جائیں گے اور مقابلہ کریں گے تو ناکامی کا خطرہ ہے، اور خدا نخواستہ ناکامیابی ہوئی تو مسلمانوں کے لیے دنیا کے کسی کونے میں جائے پناہ نہیں رہ جائے گی، اور آپ کے بعد کوئی ایسا حاکم نہیں رہ جائے گا جس سے حکم لے سکیں۔ لہٰذا آپ کسی تجربے کار شخص کو سر لشکر بنا کر بھیجیے اور اس کے ساتھ جنگ آزمودہ اور قربانیوں کا جذبہ رکھنے والوں کی جماعت بھی ساتھ کر دیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا تو یہی مطلوب ہے، اور اگر دوسری بات پیش آ گئی تو آپ لوگوں کے لیے جائے پناہ اور مسلمانوں کے لیے سہارا بنے رہیں گے۔ اس تقریر سے جو بات کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بری نیت رکھتے یا ان کے خلاف ان کے دل میں غبار ہونا یا ان کو خلافت کے بارے میں غاصب سمجھتے تو اس تدبیر میں رہتے کہ ان پر کوئی افتاد آ پڑے اور ان کے وجود سے گلو خلاصی بھی ہو جائے اور اپنے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہ آئے یا کسی کو ان کے اچانک قتل پر ابھار دیتے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب باتوں سے بلند تھے اور ہمیشہ بلند رہیں گے۔ انہوں نے خیر خواہی کی بات کی جس میں مسلمانوں کی بھلائی پیش نظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا اور کبھی اپنے آپ کو خلافت کے لالچ میں نہیں ڈالا، بلکہ مسلمانوں کے ہر خلیفہ کی عزت کی اور ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ بیت المقدس کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ۔
ٹھیک اس کے برعکس جب عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعوت دی کہ وہ بیت المقدس آ کر صلح کی دستاویز پر اپنے ہاتھ سے لکھیں، تو یہ لوگ عیسائی ان کو مسجد اقصی شریف کی چابیاں حوالے کر دیں، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر موقوف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ کو جمع کر کے ان کی رائے معلوم کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہ جائیں تاکہ وہ اپنی زیادہ ذلت محسوس کریں اور ان کی ایک طرح سے تحقیر ہو، لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ حضرت عمر فاروق کو ضرور جانا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک تاریخی اعزاز ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور یہ بات ہر ایک کو ہر ایک زمانے میں حاصل نہیں ہوتی، اور اس طرح مسلمانوں پر بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی رائے پسند فرمائی اور سفر کے لیے تیار ہوئے، اور اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امور خلافت کی ذمہ داری دی، اور رجب 12 ہجری کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک عورت کا واقعہ۔ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس لیے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کو خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو، اسے دیوانے پن کا دورہ پڑا ہوا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا اور فرمایا کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو ہم تباہ ہو جاتے۔ قتل کے باوجود ایک زندہ شخص کا فیصلہ۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی یالا کے پاس آیا اور کہا، یہ آدمی میرے بھائی کا قاتل ہے۔ قاضی یالا نے اس شخص کو مدعی کے حوالے کر دیا۔ مدعی نے اس شخص کو اپنی تلوار کے وار سے کاٹ ڈالا اور یہ خیال کیا کہ جب ختم ہو چکا ہے، زخمی کو اس کے وارثوں نے اٹھا لیا اور اس کا علاج کیا، جس سے وہ درست ہو گیا۔ زخمی کے درست ہونے کے بعد مدعی نے پھر قاضی یالا کے پاس درخواست دی، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ قاضی نے جواب دیا، میں نے اس شخص کو تیرے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تلوار سے اس پر وار کیے، لیکن زخمی ہونے کے باوجود وہ درست ہو گیا۔ قاضی یالا نے مدعی علیہ کو بلایا اور اس کی حالت کا ملاحظہ کیا، دیکھا کہ اس کے بازو شل اور بیکار ہو چکے تھے۔ قاضی یالا نے اس زخموں کو گنا جو مدعی کے وار کرنے سے ہوئے تھے، ان پر شرن، دیت اور تاوان ادا کرنا واجب ہوتا تھا۔ قاضی صاحب نے مدعی سے کہا کہ تیرے لیے اب 2 صورتیں ہیں، یا تو ان زخموں کے بدلے اس زخمی کو تاوان ادا کرو اور اسے قتل کر دو، یا پھر اس کو بالکل چھوڑ دو، کیونکہ تو اس پر قاتلانہ وار کر کے اپنے خیال سے اس کو قتل کر چکا ہے۔ یہ الگ بات ہوئی کہ یہ شخص بچ گیا۔ قاضی صاحب کے اس بیان سے مدعی کو تسلی نہ ہوئی، لہٰذا اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاضی صاحب کی شکایت کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی موصوف کو بلا کر فیصلہ کے بارے میں پوچھا۔ قاضی صاحب نے ساری تفصیلات بیان کی۔ اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے مشورہ طلب فرمایا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی یالا کے فیصلے کی تائید فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بھی یہی خیال کیا، لہٰذا ان دونوں بزرگوں نے قاضی یالا کے فیصلے کو درست قرار دیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی موصوف کو اپنے عہدے پر قائم رکھا۔ شراب نوشی کی سزا۔ ایک شخص کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ اس شخص کا نام وبرہ بتایا جاتا ہے۔ ابن وبرہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عرض کیا۔ ابن وبرہ نے کہا کہ مجھے سیدنا خالد بن ولید نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ سلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ لوگ شراب خوری میں منہمک ہو رہے ہیں اور موجودہ سزا کو معمولی سمجھنے لگے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض داشت سن کر فرمایا، یہ حضرات تمہارے سامنے موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دیتے ہوئے فرمایا، انسان جس وقت شراب پی کر بدمست ہوتا ہے تو وہ تباہی بکتا ہے، پھر لوگوں پر بہتان تراشی کرتا ہے اور بہتان تراشی کی سزا 80 درے ہیں، لہذا شراب پینے کی سزا بھی 80 درے مقرر کرنی چاہیے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب خوری کی سزا 80 درے مقرر فرما دی۔ پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 درے سزا دینی شروع کر دی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شراب خوری کی یہی سزا مقرر رکھی۔ مجوس کا اہل کتاب ہونا۔ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مجوس کا اہل کتاب ہونا۔ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب اسفندیار کے لشکر کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لوگ نہ یہودی ہیں اور نہ نصرانی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب ہے، اس لیے یہ مجوسی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرات ان کے پاس کتاب تھی لیکن وہ آسمان کی طرف اٹھا لی گئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بادشاہ تھا جس نے نشہ کی حالت میں اپنی لڑکی سے زنا کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ بہن سے بدفعل کیا تھا۔ جب اسے نشہ سے افاقہ ہوا تو اس نے کہا، اس سے بری ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اراکین سلطنت نے مشورہ دیا کہ تمام اہل مملکت کو جمع کر کے یہ اعلان کر دے کہ میرے نزدیک یہ حلال ہے۔ اس نے بزرگان مملکت کو جمع کیا اور ان کے سامنے اعلان کیا کہ میرے نزدیک یہ عمل جائز ہے، تمہیں بھی میری پیروی کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں یہ عمل جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے حکم دیا کہ چند گڑھے کھودے جائیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی جائے اور یہ عمل لوگوں کے سامنے کیا جائے۔ جو شخص انکار کرے اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا جائے اور جو قبول کر لے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس رسم بد کے رائج ہونے کی وجہ سے کتاب خدا ان کے درمیان سے اٹھ گئی۔ ایک عورت کا اپنے بیٹے سے انکار۔ عاصم بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا جو رو رو کر کہہ رہا تھا، اے احکم الحاکمین، میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے جوان، تو اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ جوان نے کہا، امیر المومنین، کیا بتاؤں، میری ماں نے 9 ماہ مجھے اپنے شکم میں اٹھایا، 2 سال تک مجھے دودھ پلایا، اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، اپنے بیگانے دائیں بائیں کی مجھے پہچان ہے۔ اب میری ماں فرزندی سے انکار کرتی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے اس نے دیکھا تک نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب تیری ماں کہاں ہے؟ جوان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میری ماں فلاں جگہ موجود ہے، لیکن حضور وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ پولیس نے عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت حاضر کر دیا اور گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ عورت تو پاکیزہ ہے، شوہر اس نے دیکھا تک نہیں، یہ لڑکا جھوٹا ہے، قابل مذمت ہے اور عورت کو خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے جوان، یہ کیا کہتے ہیں اور تو کیا کہتا ہے؟ جوان نے کہا، واللہ یہ میری ماں ہے، اتنے 9 ماہ مجھے شکم میں اٹھایا، 2 سال تک دودھ پلایا ہے اور اب میرا انکار کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے کنیز خدا، یہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، مجھے خدا کی وحدانیت اور نبی کریم کی رسالت کی قسم، میں تو اس جوان کو جانتی تک نہیں، یہ کون ہے؟ یہ جھوٹا مکار ہے، یہ مجھے میرے خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں، میرا تو ابھی تک بیاہ تک نہیں ہوا، ابھی اپنے ہی خاندان میں ہوں، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو اس بارے میں گواہ بھی رکھتی ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ آدمیوں کی جماعت گواہ ہے۔ اس نے 40 افراد بطور گواہ پیش کیے۔ جن لوگوں نے اپنی گواہی پیش کی تھی، یہ عورت کواری ہے اور یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس جوان کو زندان میں ڈال دو، تب تک گواہوں کی صداقت بھی معلوم ہو جائے۔ اگر عورت کی صداقت ثابت ہو گئی تو جوان پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداخلت۔ کرندے جوان کے ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں ان کو شیر خدا نے دیکھ لیا۔ وہ جوان فریاد کرنے لگا، اے شیر خدا، میری فریاد سنیے، میں مظلوم جوان ہوں، حضرت عمر فاروق نے مجھے زندان میں قید کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس جوان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لے چلو۔ جب واپس ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا کہ اسے زندان میں لے جاؤ، پھر واپس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں علی بن ابی طالب سے حکم ہوا کہ اسے واپس لے جاؤ، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، اور آپ ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ علی کی مخالفت نہ کرنا، اور آپ ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ علی کی مخالفت نہ کرنا، اور آپ ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ علی کی مخالفت نہ کرنا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور فرمایا کہ اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے وہی کلمات دہرائے۔ پھر لڑکے سے پوچھا کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی سابقہ بیانات پیش کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، کیوں نہ اجازت دوں، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب ہے۔ پھر حضرت علی نے عورت سے فرمایا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ پوری جماعت میری گواہ ہے۔ 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس وقت حضرت علی نے عورت سے فرمایا، تیرا ولی کون ہے؟ عورت نے کہا، میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم راضی ہوگے کہ میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں، کیوں نہیں۔ علامہ ابن القیم کی روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوان سے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا بحیثیت باپ کے ہوں اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بحیثیت 2 بھائیوں کے ہوں؟ نوجوان نے کہا، ہاں، مجھے قبول ہے، دنیا جہاں کی نعمتیں مجھے مل رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں خدا کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں، میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس جوان کے نکاح میں دیتا ہوں اور مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کرتا ہوں۔ اے کمبر، جلدی جاؤ اور درہم لے کر آؤ۔ جناب کمبر نے درہم حاضر کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو۔ آپ نے حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور اس سے ہم بستری کر میرے پاس غسل جنابت کر کے ہی آنا۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا، اے داماد رسول، میں قصوروار نہیں ہوں،
کیونکہ میرا عقد ایک انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تو میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ حد بلوغ کو پہنچا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا اس کی فرزندی کا انکار کر دے، تو میں نے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین اور غمزدہ ہے۔ عورت اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر روانہ ہو گئی، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب و غریب معاملے کو انتہائی دانش مندی سے سلجھایا۔